اچھا اب سیکنڈ اس میں جو ہے وہ ہے ہیئرنگ اور ادر سینسری امپیئرمنٹ. ٹھیک ہے، ہیئرنگ اور ادر سینسری امپیئرمنٹ سے ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ ہیئرنگ امپیئرمنٹ نیڈس ٹو بی ایکسکلوڈیڈ ایز دا پرائمری کاز آف لینگویج ڈیفیکلٹیز. ٹھیک ہے، اگر ہم نے لینگویج ڈس آرڈر کو ڈائگنوز کرنا ہے تو ہم نے ہیئرنگ امپیئرمنٹ کو ٹوٹلی ایکسکلوڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، لائک ہم یہ نہیں، اگر ہیئرنگ کی وجہ سے لینگویج ڈس آرڈر پرابلم آ رہی ہو تو ہم پھر یہ نہیں کہیں گے کہ جی اٹ از لینگویج ڈس آرڈر. لینگویج ڈیفیسٹس اٹ کین بی ایسوسیٹیڈ ود اے ہیئرنگ امپیئرمنٹ. دوسرے سینسری ڈیفیسٹس جو ہے، اسپیچ موٹر ڈیفیسٹس جو ہے. بٹ کیا ہوگا یہاں پہ، جب language deficits are in excess of those usually associated with those problems. اگر ہم دیکھیں گے کہ جو لینگویج پرابلم ہے وہ زیادہ ایکسیس ہے، انٹینسٹی میں زیادہ ہے، فریکوینسی میں زیادہ ہے، ان ایسوسیٹڈ ود دیز سمپٹمس جو ہیئرنگ اینڈ سینسری امپیئرمنٹ ہے، تو ہم پھر اس کیس میں کیا کریں گے؟ اس کیس میں پھر ہم لینگویج ڈس آرڈر کی طرف جائیں گے. پوائنٹ کی سمجھ آئی ہے؟ نو سر، ذرا سمجھا دے پھر سے. سر ایک بار پھر بتائیں. دیکھیں، لینگویج ڈس آرڈر جو ہے یا لینگویج ڈیفیسٹس جو ہے، دس سمپٹم کین بی پارٹ آف ہیئرنگ امپیئرمنٹ، مطلب ڈیف پیپل جو ہوتے ہیں، اور ادر سینسری امپیئرمنٹ. ٹھیک ہے، بٹ یہاں پہ اب آپ لوگوں نے یہ پوائنٹ یاد رکھنی ہے. اف لینگویج ڈیفیسٹس جو ہے، لینگویج پرابلم جو سمپٹمس ہے وہ انٹینسٹی اور فریکوینسی میں ہائی ہے as compared to those hearing and other sensory impairment problem, then پھر ہم اس سچویشن میں ڈائگنوسس بنائیں گے لینگویج ڈس آرڈر کی. اب سمجھ آئی ہے؟ جی جی بالکل سر، جب ہائی ہے اوروں سے تو ظاہر سی بات ہے یہ لینگویج انٹینسٹی ڈیفیشنسی میں جائے گا. انٹینسٹی اور فریکوینسی میں زیادہ ہو، اگر ہیئرنگ امپیئرمنٹ بھی ہو اور اس کے ساتھ لینگویج ڈیفیسٹس بھی ہے، بٹ ایف وہ لینگویج ڈیفیسٹس انٹینسٹی اینڈ فریکوینسی میں ہائر ہو، زیادہ ہو ایز کمپیئر ٹو ہیئرنگ امپیئرمنٹ، دین اس سچویشن میں جو ہے نا پھر ہم لینگویج ڈیفیسٹس کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، جی سر. جی سر. لینگویج ڈس آرڈر. اچھا اب انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی سے ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ لینگویج ڈیلے از آفن دا پریزنٹنگ فیچر آف انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی. ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ جو لینگویج ڈیلے ہے ایک پرائمری فیچر ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ، کیونکہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی جب ہو تو پھر ظاہری بات ہے اس میں لینگویج ڈیلے آٹومیٹکلی آ جاتا ہے، کیونکہ لینگویج بھی جو ہے نا ایک ڈیولپمنٹل پراپر ڈیولپمنٹل مائلسٹون پہ بچہ جب پہنچتا ہے تو وہاں پہ وہ اپنی لینگویج اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ the definitive diagnosis may not be made until the child is able to complete standardized assessment. یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ ہم اب بچے کی ایج کی، اس کی ایج کا ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے، ایک خاص ایج تک وہ پہنچے، پھر وہاں پہ ہمیں اسٹینڈرڈائزڈ اسسمنٹ کی ضرورت ہوگی ٹو سپریٹ the two disorders. ٹھیک ہے، intellectual disability and language disorder. A separate diagnosis is not given unless that language deficits are clearly in excess of the intellectual limitation. یہاں پہ بھی وہ پوائنٹ ہے، سپریٹ ڈائگنوسس آپ تب تک نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ جو لینگویج ڈیفیسٹس آ رہے ہیں they are clearly in excess of the intellectual limitation. مطلب جو لینگویج ڈیفیسٹس ہیں اس کی جو ایکسس ہے وہ انٹلیکچوئل لمیٹیشن سے زیادہ ہے، تب جا کے جو ہے ہم انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی ڈائگنوسس کی طرف بھی جائیں گے اینڈ لینگویج ڈس آرڈر کے ڈائگنوسس کی طرف بھی جائیں گے. کلیئر ہے؟ یس سر. یس سر. اچھا اب اس کے بعد ہے نیورولوجیکل ڈس آرڈر. نیورولوجیکل ڈس آرڈرس کی وجہ سے بھی جو ہے نا لینگویج ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لائک language disorder can be acquired in association with neurological disorders. ٹھیک ہے، like neurological disorders کچھ اس طرح ہے جو start ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں language disorders بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں epilepsy ہے،
ایفیزیا آ جاتا ہے, لانڈا کلفنر سنڈروم ہے, ٹھیک ہے. تو ان بیماریوں کے ساتھ جو ہے نیورولوجک لینگویج ڈس آرڈر وہ ہے ایسوسیٹیڈ ہے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے وہی ایگزامینیشن کرنی ہوتی ہے, آپ نے رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ پہلے کیا سٹارٹ ہوا تھا. اگر پہلے نیورولوجیکل سمپٹم سٹارٹ ہوئے تھے, اس کے بعد لینگویج ڈس آرڈر آیا تھا, تو دیٹس مین آپ نے نیورولوجیکل ڈائگنوسس دینی ہوگی اس بیماری کی, انسٹیڈ آپ لوگ لینگویج ڈس آرڈر کی وہ ڈائگنوسس دے, ٹھیک ہے. تھرڈ فورتھ ون ہے کہ ففتھ ون ڈفرینشیل ڈائگنوز ہے لینگویج ریگریشن, مطلب لینگویج کا بھولنا, لاس آف اسپیچ اینڈ لینگویج, ٹھیک ہے. لینگویج ریگریشن کیا ہے؟ لاس آف اسپیچ اینڈ لینگویج in a child younger than 3 years may be sign of autism spectrum disorder or a specific neurological conditions such as Landau-Kleffner syndrome, ٹھیک ہے. جو لینگویج ریگریشن ہے, اگر یہ لینگویج ریگریشن بفور 3 ایئرز آف ایج بچے میں ہو جاتی ہے, تو وہ بیسیکلی یا تو نیورولوجیکل بیماری کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے یا autism spectrum disorder کی انڈیکیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. Among children older than 3 years, language loss may be a symptom of seizure. Seizure جو جھٹکوں کی بیماری ہوتی ہے. But یہاں پہ کیا ہے, a diagnosis assessment is necessary to exclude the presence of epilepsy. But یہاں پہ پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا, ایک ڈائگنوسٹک اسسمنٹ کرنی ہوگی جو کہ نیسیسری ہوتا ہے دوسرے ڈس آرڈرس کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے. اگر آپ نے لینگویج ڈس آرڈر کے لیے اسیس کرنا ہے بچوں کو, تو وہاں پہ آپ نے پھر دوسرے بیماریوں کو ایکسکلوڈ کرنا ہوگا, کیونکہ اگر ایپیلیپسی کی وجہ سے لینگویج ڈس آرڈر آ رہا ہے تو آپ اس ٹائم پہ پھر اگر ایپیلیپسی کی وجہ سے لینگویج ریگریشن آ رہا ہے تو آپ اس ٹائم پہ پھر وہ ڈائگنوسس نہیں دے سکتے لینگویج ڈس آرڈر کا. کلیئر ہے؟ جی جی سر. سر. پیپر میں بھی جو ہے نا آپ لوگوں نے جس طرح میں سمجھا رہا ہوں نا, اسی طرح آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا, یا میں آپ لوگوں کو کیس اسٹڈی بھی دے سکتا ہوں. مین ایک کیس میں نے دیا ہوگا, اسے آپ نے ڈائگنوز کرنا ہوگا, اور پھر ڈائگنوسس کی نیچے اگر میں نے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا مانگے ہو تو پھر اس بیماری کی ڈائگنوسس کرائٹیریا بھی آپ لوگوں نے لکھنی ہوگی, ٹھیک ہے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ڈائگنوسس پہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ آپ لوگ تو اپنے ڈائگنوز کو فالو کر کے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا لکھیں گے نا. اگر آپ لوگ کا ڈائگنوسس غلط ہو تو آپ لوگ کا کرائٹیریا بھی آٹومیٹکلی غلط ہو جائے گی, اور پورا کویسچن آپ لوگ کا غلط ہو جائے گا. تو یہ 8 مارکس کا بھی ہو سکتا ہے, 10 مارکس کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اپنے مائنڈ میں بٹائیں, یہ جو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں ڈائگنوسٹک کرائٹیریا وغیرہ, ٹھیک ہے. جی سر. اچھا, کموربیڈیٹی, اچھا یہ چیزیں اس طرح ہے نا, اس میں آپ لوگ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ایک اور تو جنرل کویسچن ہوتے ہیں, چلو اس میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1-2 مارکس دے دیں. اس میں ٹوٹلی اٹ از اپ ٹو یو, ٹھیک ہے. لائک اگر آپ لوگ کا ڈائگنوسس ٹھیک ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا آپ لوگ کو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا آپ لوگوں نے ریلیونٹ لکھے ہوں گے تو آپ لوگ کا پورا کویسچن ٹھیک ہو جائے گا. بٹ اف ڈائگنوسٹک کرائٹیریا غلط ہو تو پھر تو آپ لوگ گئے کام سے. اچھا, اب کموربیڈیٹی اسے کہتے ہیں جب ایک سر بیماری کی, ہاں سر یہ چیز ڈائریکٹ پیپر میں نہ لائے, پہلے ابھی 1-2-3 منتھ یا ویکنڈ میں کوئی چھوٹا سا تو وہ دے پریکٹس آپ لوگ ہمیں خود ٹاسک دے. وہ پریکٹس آپ لوگ خود کریں نا, ٹھیک ہے. ہمارے پاس سر ابھی ہم کہاں سے لیں گے سر, تو آپ ایک چھوٹا سا گوگل ٹاسک گوگل دیں تو. گوگل بھرا ہوا ہے. آپ جتنے ڈس آرڈر ہم پڑھ رہے ہیں نا, اس کے ریلیٹڈ جو کہ اسٹڈیز پڑھی ہے گوگل پہ, آپ لوگ وہ دیکھیں, اسے پڑھیں, آپ لوگ کو جو ہے نا آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گی کہ انٹلیکچوئل جی ڈسیبلٹی سر. کے ریلیٹڈ کیس اسٹڈی کس طرح ہوتی ہے, کمیونیکیشن لینگویج ڈس آرڈر کے ریلیٹڈ کیس اسٹڈی کس طرح ہوتی ہے. میں بھی گوگل سے اٹھا کے دوں گا, مجھے میرے پاس اپنے تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ گوگل میں پڑھے, آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیس اسٹڈی کیا چیز ہوتی ہے, اور اسے آپ لوگ پھر سمپٹمس کے بیس پہ ڈائگنوز کیسے کریں گے. جب آپ سمپٹمس پڑھیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی, اگر آپ لوگ کو کرائٹیریا یاد ہو
تو آٹومیٹکلی آپ لوگ جب وہ سمپٹمس پڑھیں گے تو آپ لوگ کے مائنڈ میں جو ہے نا یہ ڈس آرڈر آ جائے گی. اچھا کموربیڈیٹی کہتے ہیں کہ کموربیڈیٹی مین جب ایک ڈس آرڈر کے ساتھ دوسرا ڈس آرڈر کو ایگزسٹ کر رہا ہو. ٹھیک ہے. لینگویج ڈس آرڈر کے ساتھ کون سے ڈس آرڈر زیادہ تر آ سکتے ہیں؟ لینگویج ڈس آرڈر جو ہے وہ اسٹرانگلی ایسوسیٹ کرتا ہے ادر نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. لائک اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر ہو گیا ہے, اے ڈی ایچ ڈی ہو گئی ہے, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہو گیا ہے, اینڈ ڈیولپمنٹل کوآرڈینیشن ڈس آرڈر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اٹ از آلسو ایسوسیٹڈ ود سوشل پریگمیٹک کمیونیکیشن ڈس آرڈر. A positive family history of speech or language disorder is often present. ٹھیک ہے. تو یہ کمربیلٹی ہے جس میں لینگویج ڈس آرڈر ان بیماریوں کے ساتھ اسٹرانگلی ایسوسیٹ کرتا ہے. اچھا لینگویج ڈس آرڈر کلیئر ہے ٹوٹلی؟ یس سر, یہ Yes, پھر sir. ہاں اچھا نیکسٹ پڑھ لیں گے کیونکہ 9:30 کو شاید کلاس ہے سر. خیر ہے, سر کو میسج کرے کہ 5-10 منٹس ویٹ کرے. ٹھیک ہے. اچھا اسپیچ ساؤنڈ, سر بس یہ 3 سلائڈز ہے پھر آپ لوگ جائیں. اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈر. اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈر میں صرف یہ 2 فرسٹ کرائٹیریا ہے, باقی سیم اسی طرح ہے. اسپیچ ساؤنڈ میں جو ہے پرسسٹنٹ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. پرسسٹنٹ مین کنٹینیوس ڈیفیکلٹی ہوتی ہے وتھ اسپیچ. ٹھیک ہے. اسپیچ میں نے آپ کو سمجھایا تھا وہاں پہ. اسپیچ ساؤنڈ پروڈکشن جو ہم اپنے ورڈ ساؤنڈ کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں بیسیکلی ڈیفیکلٹی آ رہی ہوتی ہے. وتھ اسپیچ انٹیلیجبلٹی. ٹھیک ہے. اسپیچ انٹیلیجبلٹی مین جو ہم ایک منٹ میں نے اس کی میننگ پڑھی تھی. اچھا جو فلوئنسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسپیچ انٹیلیجبلٹی کیا ہے؟ ہماری جو فلوئنسی ہے اس میں جب اسپیچ ساؤنڈ پروڈکشن میں پرسسٹنٹ ڈیفیکلٹی آ رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کون سی ایریاز کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے؟ اسپیچ انٹیلیجبلٹی کو, اسپیچ فلوئنسی کو, اور جو آپ کے وربل کمیونیکیشن آف میسیجز ہیں, مین جو ہم بول رہے ہیں بیسیکلی اس کمیونیکیشن وربل کمیونیکیشن کو جو ہے نا وہ اسپیچ ساؤنڈ پروڈکشن انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, یہ پرابلم جو ہے لمیٹیشن کاز کرتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن میں, اور وہ افیکٹو کمیونیکیشن پھر کیا کرتا ہے, انٹرفیئر کرتا ہے سوشل پارٹیسپیشن, ایکڈیمک اچیومنٹ کو, اکمپلیشنل پرفارمنس کو. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے نا اسپیچ ساؤنڈ پروڈکشن, اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے؟ Yes, sir. اچھا تھرڈ کرائٹیریا ہے onset of symptom is in the early development period just like language disorder. ٹھیک ہے. ارلی ڈیولپمنٹل پیریڈ میں جو ہے نا اس کی سمپٹمس کی onset ہوتی ہے. اچھا اور یہ ڈیفیکلٹیز جو ہے it is not attributable to congenital اسے ہم کہتے ہیں جب بائی برتھ کوئی بیماری آ رہی ہوتی ہے. ایکوائرڈ اسے ہم کہتے ہیں جب برتھ کے بعد کوئی کنڈیشن آتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ سیریبرل پالسی, کلیفٹ پیلیٹ, یا ڈیفنس اور ہیئرنگ لاس, ٹرامیٹک برین انجری اور ادر میڈیکل نیورولوجیکل کنڈیشن. اس چیز کی وجہ سے اگر اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈر آ رہا ہے تو پھر ہم اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈر کا وہ نہیں دے سکتے ڈائگنوسس. بٹ اگر اسپیچ ساؤنڈ کی کرائٹیریا الگ سے میٹ ہو رہی ہو تو ایڈیشنل ڈائگنوسس پھر ہم جا کے اس سچویشن میں بنا سکتے ہیں. اچھا اب اس کے ڈفرینشیل ڈائگنوسز ہیں. ڈفرینشیل ڈائگنوسس نارمل ویریشن, اس میں جو ہے نا ہم نے وہی جو میں نے آپ کو لینگویج ڈس آرڈر میں کہا ہے 3-4 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں جب ہم اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ریجنل, سوشل اور ایتھنک ویریشن آف اسپیچ کو سامنے رکھتے ہیں when we assessing the kid for speech sound disorder. ٹھیک ہے. hearing or other sensory impairment, hearing impairment of deafness may result in abnormalities of speech. ٹھیک ہے. just like language disorder. ٹھیک ہے. وہی ایکسپلینیشن ہے لینگویج ڈس آرڈر کی ڈیفرینشیشن میں جس طرح تھا. یہ دیکھیں when speech deficits are in excess of those usually associated with these problem. اگر hearing problem کے ساتھ in addition speech deficits present ہیں and speech deficits کے جو frequency and intensity of problem ہے وہ زیادہ ہے as compared to other sensory impairment, تو اس ٹائم پہ پھر ہم کیا کریں گے, اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈر کی ڈائگنوسس بنائیں گے. جی سر بالکل. اسٹرکچر ڈیفیسٹس کیا ہے؟ اگر اسٹرکچر ڈیفیسٹس مین کلیفٹ پیلیٹ کو جانتے ہیں,
नो सर. क्लेफ्ट पैलेट बीमारी को नहीं जानते आप लोगों ने, एफएससी में नहीं पढ़े? उसमें तो है ये सर पढ़ी थी. क्लेफ्ट पैलेट। ये है जब वो बच्चा जो है ऐसी कंडीशन के साथ पैदा होता है कि जो नोज एंड माउथ का जो सेपरेटेड एरिया है ना, ये yes. ये बच्चे में नहीं होती, तो उसकी वजह से जो है ना बच्चे को काफी सांस लेने में, ब्रेस्ट फीड में, इन सारी चीजों में जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये क्लेफ्ट पैलेट एक कंजेनिटल कंडीशन है। ठीक है, तो अगर एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट हो तो उसकी वजह से जो है ना स्पीच इम्पेयरमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे, इस दौरान हम वो नहीं कर सकते, स्पीच साउंड डिसऑर्डर की डायग्नोसिस नहीं कर सकते। डिसआर्थरिया स्पीच इम्पेयरमेंट में बी एट्रीब्यूटेड टू अ मोटर डिसऑर्डर। ठीक है, डिसआर्थरिया जो है वो सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी है, और डिसआर्थरिया जो है ना सेरेब्रल पाल्सी का भी जो है ना एक सिम्टम है, और इस तरह और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके, उसमें भी जो है ना कुछ बीमारी का सिम्टम है। ठीक है, तो स्पीच इम्पेयरमेंट समटाइम मोटर डिसऑर्डर्स की वजह से भी आ सकती है। ठीक ठीक है, इसमें neurological signs as well as different feature of voice which differentiate dysarthria from speech sound disorder. ठीक है, although in young children under 3 years differentiation may be difficult, वही बात हुई कि एक limited age तक हमने wait करना होता है, particularly when there is no or minimal general body motor involvement. ठीक है, और उस टाइम तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है जब बच्चे की जो मोटर इन्वॉल्वमेंट होती है बॉडी की वो कम हो, तो फिर उस दौरान असेसमेंट क्लिनिशियन बिल्कुल भी नहीं कर सकता और ना डिफरेंशिएट कर सकता है। ठीक है, इसमें जो है ना लाइक वोस्टर ड्रॉड सिंड्रोम है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें जो है स्पीच डिसआर्टिया होती है। डिसआर्टिया भी जो है ना लाइक अनएबल टू प्रोड्यूस द साउंड। ठीक है, बट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। एंड स्पीच साउंड प्रोडक्शन जो है स्पीच साउंड डिसऑर्डर, इट इज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल, so we have to differentiate it by going through a detailed physical examination and other things. Selective mutism, last one. Selective mutism क्या है? Limited use of speech है, and it is selective mutism is a type of anxiety disorder. ठीक है, जो उसमें हम करेक्टराइज करते हैं इसे बाय लेक ऑफ स्पीच, जिसमें बच्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा बिल्कुल बोलता ही नहीं है, बस म्यूट रहता है, चुप, इन वन और मोर कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग्स। ठीक है, अच्छा अब सेलेक्टिव म्यूटिज्म से हम कैसे इसे डिफरेंशिएट करेंगे? सेलेक्टिव म्यूटिज्म में डेवलप इन चिल्ड्रन विद स्पीच डिसऑर्डर। ठीक है, सेलेक्टिव म्यूटिज्म जो है एडिशनली स्पीच डिसऑर्डर्स के बच्चों में जाके डेवलप हो सकता है बिकॉज ऑफ एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी की वजह से, अबाउट देयर इम्पेयरमेंट, जो उनकी अपनी इम्पेयरमेंट होती है उसकी वजह से। बट मेनी चिल्ड्रन विद सेलेक्टिव म्यूटिज्म exhibit normal speech in safe setting such as at home or with close friends. But point ये है, जो selective mutism वाले बच्चे होते हैं वो, उनको जब सेफ environment दिया जाता है, लाइक उनका घर हो गया है जहाँ पे वो रिलैक्स फील करते हैं, वहाँ पे उनकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि स्पीच साउंड डिसऑर्डर वाले के साथ जो है हर जगह वही सेम प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म एंड स्पीच साउंड डिसऑर्डर में डिफरेंशिएशन है। ठीक है, समझ आई है? Yes, जी sir. सर. जी सर. कोई क्वेश्चन है? फिलहाल तो नहीं है. No, sir. चलिए ठीक है, बस कोई हो तो फिर मुझसे वो डिस्कस किया करें, मैं स्लाइड्स आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ।